رانا صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو انڈین نیشنلز ہیں یہ پاکستانی ہیں یا ان کو کوشن کی طرح جس طرح اس کو ایران کا پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا ان کو انڈیا کے پاسپورٹ جاری کیا یہ کیا جتنے آپ نے نام دیے ہیں پاکستانی ہیں اور ان کے پاس وہاں کے پاسپورٹس ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ را کا ان کا ساتھ رابطہ انڈیا میں تھا یا پاکستان ایمبیسی بھی جو انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے ان کی بھی کوئی انوالومنٹ اس کے اندر نظر آتی ہے؟ نہیں جی، یہ انڈین نیشنلز ہیں، را کے ایجنٹس ہیں، دے ورک فار را جی، اور انڈیا بیسڈ ہیں، اور ان کے جو پاسپورٹس ہیں جن کے بیس کے اوپر ہم نے ان کے ریڈ وارنٹس جاری کیے ہیں، کروائے ہیں، یہ بھی ان کے انڈیا سے ایشو ہوئے ہیں. دے آر انڈین نیشنلز، انڈین پاسپورٹ ہولڈرز. اور دوسرے لوگ سم آف دیم آر مسلمز، اس میں سے ببلو سریواستو، سنجے تیواری، یہ لوگ آبویسلی یہ مسلمز نہیں ہیں، لیکن ان کی 30% پاپولیشن آبویسلی مسلم ہے. سہیل بھٹی صاحب جی ٹی وی سے. ران صاحب آپ سے میرا سوال ہے. جی، یہ پاکستان کی فورسز نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اب تک اس معاملے میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ڈپلومیٹک لیول پر کیا انڈیا کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے تو وہاں سے کیا رسپانس آیا؟ اور سیکنڈ، پاکستان یا آپ کے ریلیونٹ اتھارٹیز کیا اس معاملے پر انٹرنیشنل لیول پر ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں بھارت کا جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے؟ جی، اس میں کیونکہ یہ انٹرنل سیکورٹی سے متعلقہ معاملہ ہے تو اس لیے ہم آج سے اس کو کی شروعات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا فالو اپ جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، اور اس کے بعد جو اجلاس اقوام متحدہ کا اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو لایا جائے گا، اور انڈیا کو جو ہے اس میں بے نقاب کیا جائے گا، کیونکہ یہ بالکل واضح ثبوت ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ براہ راست ملوث ہے. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے، ایک واقعے کو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے خرچ کی. سنانا صاحب ڈان سے. رانا صاحب یہ بتا دیں ایک تو یہ واقعہ ڈیٹ اپڈیٹ کہاں سے کر رہے تھے کہ کچھ باتیں بتائیے. مڈل ایسٹ کے بھی زمین کا استعمال کیا گیا، ان کی حکومتوں سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا، اور یہ جو واقعہ تھا اس میں ٹارگیٹ کیا تھا، ٹارگیٹ ان کا کیا تھا؟ اس میں دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ اس طرح سے وضاحت یا ڈیٹیل میں جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کسی ہمارے دوست ملک کو بھی جو ہے وہ اس کی سرزمین کو جو ہے وہ اس قسم کی خفیہ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی رابطے جو ہیں وہ جس طرح سے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بتایا کہ وہ بندہ جیل میں تھا اور وہاں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہو. تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس بارے میں ہم جو ہے وہ اس چیز کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے کہ وہ لوگ جو مختلف ممالک میں جیلوں میں کسی وجہ سے بھی رہے ہوں اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کی جو سیکورٹی ہے، جو ان کا جو چیک اپ ہے، ان کے متعلق جو معلومات ہیں اس کو اور زیادہ اس واقعے کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا جائے، تاکہ کوئی ایسا بندہ کہ جو وہاں سے موٹیویٹ ہو کے آئے اور یہاں پہ آ کے، کیونکہ یہ لوگ تو سارے پاکستانی ہیں نا، یہ جو یہاں پہ جنہوں نے آپریٹ کیا ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ ایک صورتحال جو سامنے آئی ہے تو اس کا آئندہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ توجہ دی جائے گی. وقار کی رانی تھی نیوز سے. جی بتائیں. یہاں پہ نزدیکی جو ہے وہ جو ہے ایک رہائش گاہ کو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، رہائشی علاقہ تھا. ٹیررسٹ کا جو ہے وہ بیسیکلی جو موٹیو ہوتا ہے وہ ٹیرر پھیلانا ہوتا ہے، وہ چاہے اپنے مقصد میں حاصل ہو یا نہ ہو. جب ایک دفعہ دھماکہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آبویسلی خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. جی بہرحال اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے یہ ساری چیز. یہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. ٹارگٹ اس کا گھر تو خیر نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال
یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کا گھر جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، لیکن وہاں پہ جو پولیس کی پریزنس تھی اس وجہ سے پھر یہ گاڑی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اور اس گاڑی کو یہ جس طرح سے ویڈیو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے آپ کو دکھائی ہے تو وہاں پہ کھڑی کر کے تو وہ چلے گئے۔ میرا 2 پارٹ کوشچن ہے جی آپ سے۔ ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہم دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ فرسٹ ٹائم دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بھارت کا چہرہ سامنے آنا چاہیے۔ عمران محمود صاحب، آپ نے اب تک کی جو کارروائی کی ہے، آپ نے بتایا فلاں کو 5 سال سزا ہو گئی، فلاں کو موت ہو گئی، فلاں کو موت ہو گئی، اچھی بات ہے، آپ خاموشی سے کام کر رہے تھے۔ اب جو آپ نے ریڈ وارنٹس کی بات کی ہے، تو کیا آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ لوگ اویئر نہیں ہو جائیں گے اور یہ لوگ انڈر گراؤنڈ نہیں چلے جائیں گے؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ جن لوگوں کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ریڈ وارنٹس، یہ بھارتی شہری ہیں، کتنی امید ہے آپ ان کو بک کر سکیں گے؟ تھینک یو۔ ریڈ وارنٹ یعنی حاصل کر سکیں، جبکہ میرا خیال آپ نے حاصل کر لی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 4 آدمیوں کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ حاصل بھی کیے، ٹھیک ہے، اور ابھی جتنے باقی ہیں ان 3 کے ہم نے پہلے کیے جو کہ گرفتار ہو کے بندے، 4 کے ہم ابھی حاصل کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے سامنے انڈینائبل پروفs جو ہیں رکھتے ہیں تو انٹرپول آبویسلی ان کے جو ہے ریڈ وارنٹس جو ہے وہ جاری کرتا ہے، وہ پرپیچول ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں پہ بھی جو ہے کسی کے بھی ہتھے چڑھیں گے تو وہ گرفتار ہو کر پاکستان کے حوالے ہو جائیں گے۔ باقی رہا اس چیز کا معاملہ کہ ہم خاموشی سے کام کرتے رہے، اور آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو کیوں اس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنوکشن ہوگی، ثابت ہو گیا کہ ٹیررزم جو ہے ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس کے پیچھے انڈین ہاتھ جو ہے موجود ہے۔ ہمارے پاس وہ ثبوت آ گئے ہیں جو کہ انڈینائبل ثبوت ہیں، کہ جس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور را کی انوالومنٹ ہے۔ اس وجہ سے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کا چہرہ جو ہے عوام جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ننگا کر سکیں، اور ان پروفوں کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی فارن آفس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کر جائے گا۔ میرا سوال یہ بھی ہے کہ ہاؤ آپٹیمسٹ یو آر دیٹ انڈینز ول ہینڈ اوور دیز پیپل ٹو پاکستانی اتھارٹیز؟ دیکھیں، ریڈ وارنٹ سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انڈیا ان کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گا، بیکاز ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آبویسلی انڈیا کے ساتھ ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس وجہ سے انڈیا تو کبھی بھی ہینڈ اوور نہیں کرے گا، لیکن ان کا ایک چہرہ جو ہے بے نقاب جو ہے وہ ضرور۔ لیکن ریڈ وارنٹ کا جو ایشو ہونا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ریڈ وارنٹ کی ایشو ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ پھر کسی جگہ پہ سفر نہیں کر سکیں گے، اور جہاں کہیں بھی یہ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹچ کریں گے تو وہاں بھی یہ اریسٹ ہو جائیں گے۔ میں رانا صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے بتایا کہ رانا حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ یہ کیا گیا تھا، ان کے گھر کو ٹارگٹ، حافظ سعید صاحب اس وقت گھر تھے، ایک کو یہ بتائیے۔ اور ایک عمران صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو پہلی اریسٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی پریس کانفرنس سی ڈی نے کی تھی، تو ہم زیادہ کیوریس اس بات پہ ہیں کہ اس ایک واقعے کے اوپر تو آپ نے بس کیا نو ڈاؤٹ کہ سی ڈی تاریخ کی مستقبل میں، لیکن کیا ان سے جو انٹروگیشن آپ لوگوں کو ملی ہے انہوں نے کو بتایا ہے کہ ان کا لنک پاکستان میں کسی کالعدم جماعت سے تھا، یا ان کو بھی یہ ہیلپ کرتے رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی پاکستان میں بڑی ایکٹیو ہے، داعش ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، تو ان کا باقی کسی جماعت سے کوئی لنک ڈیولپ ہو سکا ہے یا نہیں؟ جی، اس کا جواب جو ہے وہ آئی جی صاحب دیں گے۔ تو میں جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں جو میری انفارمیشن ہے، اور یہ بات اس وقت بھی جو ہے وہ واضح ہوئی تھی، میڈیا میں بھی آئی تھی کہ حافظ سعید صاحب اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ٹارگٹ ان کی شاید فیملی کو یا جو بھی ان کا انداز تھا کہ وہ اس علاقے میں جو ہے وہ خوف و ہراس، اور کیونکہ ٹیررسٹ جو ایکٹ ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا، سب سے پرائمری مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف و ہراس کی ایک فضا جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کریں۔ باقی اس میں یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا ویٹ دیتی ہے کہ جی اگر آپ نے کیس ایک ٹریس کیا، اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آپ کورٹ آف لا میں لے کے گئے، وہاں پہ آپ نے کیا ثبوت پیش کیے، کنوکشن ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ ایک کمپلیٹ کیس ہے کہ اس میں جو ہے وہ ملزمان پکڑے گئے، ان کے لنکس جو ہیں وہ سامنے آئے، اس کے بعد یہ کورٹ آف لا میں ہم لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو کنوکشن ہوئی۔ تو نو یہ جو ہے ایک
ایسا کیس ہے کہ جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اگر پیش کیا جائے گا جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ایک اپنا اثر اور جو ہے وہ وزن ہوگا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ را کے جو ہے وہ آیا یہاں پہ کسی اور تنظیم سے اس سلسلے میں یا ادروائز کوئی تعلقات جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. افغانستان سائٹ پہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ را جو ہے وہ وہاں پہ ہر اس فرد کو بھی، ہر اس تنظیم کو، ہر اس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی رہتی ہے کہ جو پاکستان میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ وجہ بن سکے. باقی اس واقعے کے حد تک ریشنائی جی صاحب